خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ رسالہ نقاد کراچی میں کام کرتے تھے، میرا یہ معمول تھا کہ شام کو چھٹی کے وقت حاضر خدمت ہوتا اور حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبلہ کو اپنے ساتھ لے کر نقاد کے دفتر سے کچھ دور رتن تالاب پر واقع اپنے جھوپڑے میں لے جاتا۔ وہاں ایک بہت خوبصورت نشست ہوتی تھی۔ غیر تعلیم یافتہ مگر بہت مخلص تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے دوست تشریف لاتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ میں دوپہر کو گھر آیا تو ایک صاحب جن کا نام زبیر احمد انصاری تھا مجھے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ قبلہ اور 2 اور بزرگ کمرے میں تشریف رکھتے ہیں اور اندر سے کنڈی لگا لی ہے۔ دروازے کے پاس میں نے بزرگوں کی سرگوشی سنی لیکن کوئی لفظ میرے کان میں نہیں اترا۔ سوچا کہ بازار سے دودھ لے کر آؤں اور چائے بنا لوں۔ چولہا جلا کر پانی رکھا اور دودھ لینے چلا گیا۔ دودھ لے کر واپس آیا تو تینوں صاحبان تشریف لے جا چکے تھے۔ بہت افسوس ہوا۔ بہرحال شام کو جب میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لینے کے لیے نقاد کے دفتر پہنچا تو میں نے پوچھا، حضور دوپہر کے وقت آپ چلے آئے؟ میں چائے پیش کرنا چاہتا تھا۔ اور آپ کے ساتھ وہ بزرگ حضرات کون تھے؟ فرمایا، بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ کچھ قانون کے اوپر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ میں آج تک اس بات کا ملال کرتا ہوں کہ میں نے دودھ لینے کے لیے زبیر کو کیوں نہیں بھیج دیا۔ کاش ایسا ہو جاتا اور اس خاکسار کو حضور خواجہ غریب نواز اور بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی جسمانی زیارت ہو جاتی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک دوست تھے مظفر صاحب۔ یہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں ہی بروک بانڈ کمپنی میں سیلز ڈائریکٹر تھے۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر اتوار کی شام کو ان کے گھر تشریف لے جاتے اور بہت سارے لوگ جمع ہو کر اپنے مسائل پیش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مظفر صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دیں اور بہت سی نعمتیں عطا کریں۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے بہت خدمت کی ہے۔ ایک روز پروگرام بنا کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر حاضری دی جائے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک میں جب سب لوگ اندر تشریف لے گئے اور فاتحہ پڑھی تو حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیزی کے ساتھ مزار سے متصل مسجد میں چلے گئے۔ مسجد کے ایک گوشے میں بنفس نفیس و با تمام کمال جسمانی طور پر اللہ کے دوست حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ ان سے مصافحہ کیا اور عرض کیا، شاہ صاحب میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، وہ ڈر جائیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بجلی کے کوندے کی طرح نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میٹھا پانی کڑوا ہو گیا۔ ایک دفعہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ روشنی کی لہروں کے اتار چڑھاؤ، لہروں کے رد و بدل اور لہروں کی مقداروں میں کمی بیشی سے قانونی تخلیق کی وضاحت فرما رہے تھے۔ آپ یہ بتا رہے تھے کہ مقداروں کے رد و بدل سے تخلیق میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اور کائنات میں موجود ہر شے انہی لہروں کے تانے بانے سے بنی ہوئی ہے۔ جب نورانی لہریں نزول کر کے روشنی بنتی ہیں تو مختلف مظاہر وجود میں آ جاتے ہیں۔ مادہ دراصل روشنیوں کا خلط ملط ہے۔ مثال میں جب نمک کا تذکرہ آیا اور نمک کے اندر کام کرنے والی روشنیوں کا عمل دخل زیر بحث آیا تو میں نے عرض کیا، حضور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کے اندر نمک کی لہریں ہر وقت مشترک رہتی ہیں۔ نمک کی لہریں آتی رہتی ہیں، ذخیرہ ہوتی رہتی ہیں اور خرچ ہوتی رہتی ہیں۔ فرمایا،
ख्वाजा साहब, नमक जिस्म के मसामात से खारिज होता रहता है और जब मिक़दारों के मुताबिक खर्च नहीं होता तो ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक हो जाता है और मिक़दारों से ज़्यादा खर्च होता है तो लो ब्लड प्रेशर लाहक हो सकता है। मुझे क्या सूझी कि मैं एक कटोरे में पानी भर लाया और अर्ज़ किया, या शेख, जब मसामात से नमक खारिज होता रहता है तो पानी में उंगलियां डालने से पानी नमकीन हो जाता होगा। हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कटोरे में 5 उंगलियां डाल दी और कुछ देर के बाद हाथ निकाल कर फरमाया, चखो। या बदीउल अजाइब, कटोरे का पानी समंदर के पानी की तरह नमकीन और कड़वा था। पेट में रसोली का रूहानी इलाज। गालिबन लंदन या अमेरिका से एक खातून तशरीफ़ लाई और बताया कि डॉक्टरों ने उनके पेट में रसोली बताई है जिसकी वजह से वो औलाद से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने वाली बंदी हूँ, लेकिन मुश्किल ये पेश आ गई है कि औलाद ना होने की वजह से शौहर दूसरी शादी करने पर बज़िद हैं। ये कहकर वो खातून कुछ ऐसी बेकरारी से रोई कि उनकी हिचकियाँ बंद गईं और रोते रोते उन्होंने अपना सर हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सीने पर रख दिया। हुजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त लेटे हुए थे। आंसुओं से कमीज़ भीगी तो लगा कि दिल भी भीग गया है। हुजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह तेज़ी के साथ उठकर बैठ गए। खातून से फरमाया, सीधी लेट जाओ। कुछ पढ़ा, पढ़कर अंगश्ते शहादत पर फूंक मारी और उंगली से रसोली की जगह एक क्रॉस बना दिया। डॉक्टरों ने टेस्ट किया तो पता चला कि रसोली ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह ताला ने उस खातून को औलाद से भी नवाजा। ये वाक़या तकरीबन 17 साल पहले का है। खर्के आदात या करामत। अब्दाली हक़ हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खर्के आदत या करामत का ज़हूर कोई अचंभे की बात नहीं है। जब किसी बंदे का शऊरी निज़ाम लाशऊरी निज़ाम से ख़ुद इख्तियारी तौर पर मग़लूब हो जाता है तो इससे ऐसी बातें सरज़द होने लगती हैं जो आम तौर से नहीं होती और लोग उन्हें करामत के नाम से याद करने लगते हैं, जो सब भानमती है। रूहानी उलूम और रूहानियत बिल्कुल अलग है। आमाल व हरकात में खर्क़े आदत और करामत ख़ुद अपने इख्तियार से भी ज़ाहिर की जाती है और कभी कभी गैर इख्तियारी तौर पर भी सरज़द हो जाती है। खर्क़े आदत आदमी के अंदर एक ऐसा वस्फ़ है जो मश्क के ज़रिए मुतहर्रिक किया जा सकता है।